اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی حقیقی معبود ہے، حی اور قیوم ہے۔ وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس رب نے اپنی ذات کو قائم کر کے رکھا ہے، اور اس رب نے کائنات کے سارے نظام کو قائم کیا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ کی زندگی ایسی ہمیشگی والی زندگی ہے کہ اس کے درمیان نہ اونگ کی کوئی گنجائش ہے، نہ نیند کی کوئی گنجائش ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کے تمام چیزوں کی بادشاہت اگر کسی کی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات، تمام چیزیں یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہیں، یہ اللہ کی حکومت میں ہے، یہ اللہ کی بادشاہت میں ہے، اللہ ان کا خالق ہے، یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرے۔ اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، اپنے رب کو پہچانیے۔ آج لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے سفارشی مقرر کر کے رکھے ہیں، آج لوگ دنیا کے اندر اپنے لیے اللہ کے سامنے سفارشی مقرر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ کی اجازت کے بغیر بروز محشر کوئی آدمی کسی کی سفارش نہیں کرنے والا ہے۔ انسان دنیا میں چاہے کسی بھی نبی کو، ولی کو، بزرگ کو اپنا سفارشی بنا لے، وہ رب اتنا عظیم ہے، پہچانیے اپنے رب کو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور سفارش بھی وہی کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور سفارش بھی انہی کے حق میں کی جائے گی جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے گا۔ اور آگے آئیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، واللہ رب العالمین، واللہ تعالیٰ ہمارا رب اتنا عظیم ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، اور کائنات میں جو چیز ہونے والا ہے، جو واقعات، جو حادثات رونما ہونے والے ہیں، ان تمام واقعات و حادثات کا علم اللہ رب العالمین کے ہاں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے اس کے علم کے کسی چیز کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات کے اندر کوئی بھی نبی اتنا ہی علم حاصل کرتا ہے جتنا اللہ رب العالمین اس نبی تک وحی کرتا ہے۔ اس وحی کے علاوہ کوئی نبی اور کسی کی اتنی جرأت اور طاقت نہیں کہ اللہ کے علم میں سے کوئی چیز اپنے لیے حاصل کر لے۔ اللہ کا علم اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا علم اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے علم میں سے اتنا ہی احاطہ کیا جا سکتا ہے، اتنا ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ہمارا رب اتنا عظیم ہے کہ اللہ کی کرسی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کرسی کیا ہے؟ کرسی یہ قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ وہ رحمان مستوی عرش ہے، اور اس کے قدم رکھنے کی جو جگہ ہے اسے کرسی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اور ذرا اپنے رب کی عظمت کا اندازہ کیجئے، اپنے رب کی قدرت کا اندازہ کیجئے، پہچانیے اپنے رب کو کہ آپ کا رب اور ہمارا رب کتنا عظیم ہے۔ کہتے ہیں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اگر کرسی کے سامنے لا کر کے کھڑی کر دی جائے تو ایک
कुशादा मैदान में, एक जटिल मैदान में कोई औरत अपने हाथ के कंगन फेंक दे, उस कंगन की उस मैदान में कोई हैसियत नहीं होती है लंबाई और चौड़ाई के मुकाबले में। ये सातों जमीन, ये सातों आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे ही है, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसा है। तो सोचिए हमारा रब कितना अजीम है और उस रब की कुदरत कितनी अजीम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कहता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ये आसमान, ये जमीन और इनकी मखलूकात के उमूर के इंतजाम और इंसिराम से अल्लाह ताला थकता नहीं है। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बाला, सबसे आला, सबसे बुलंद और सबसे अज़ीम है। ये वो आयतुल कुर्सी है जिसमें रब के तारुफ को पेश किया गया। जो आयतुल कुर्सी आज हमारे घरों में जीनत के लिए, जेब के लिए, नुमाइश के लिए लगाई जाती है। अगर एक बार हमने अपनी जिंदगी में उस आयत के मानी, उसके मफहूम पर गौर किया होता तो मुमकिन था हम अपने रब को पहचान लेते, अपने रब की अजमत को जान लेते, अपने रब की बड़ाई, उसकी बुजुर्गी और उसकी किबरियाई का इल्म हमारे जहनों में होता।